کتنے ہی بلال۔ شوکت صاحب کے ہاں ہونے والے پروگرام کے دن بلال صاحب ہمارے گھر آ گئے تھے اور مجھے اور عظیم کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ راستے میں عبدالشکور صاحب بھی ہماری گاڑی میں آ گئے۔ ہم چاروں گفتگو کرتے ہوئے شوکت صاحب کی طرف روانہ ہوئے۔ بلال صاحب ماشاءاللہ کئی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان کی خوبصورت قرات اور حفظ قرآن کا ذکر پہلے ہو چکا، اب معلوم ہوا کہ وہ کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی بھی ہیں۔ مزید اس سفر میں ان سے معلوم ہوا کہ وہ بزنس بھی کر رہے ہیں۔ میلبرن سے باہر وہ ایک ہاؤسنگ اسکیم بنا رہے ہیں۔ بلال صاحب کی گفتگو کے دوران میں یہ سوچتا رہا کہ یہ ایک انتہائی باصلاحیت شخص ہیں۔ یہ اگر ملک کے اندر رہتے تو پی ایچ ڈی تو شاید کسی نہ کسی طرح کر لیتے، مگر اس کے ساتھ اس درجے کا کاروبار کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا، کیونکہ پاکستان میں کاروبار کرنا اور خاص کر کنسٹرکشن کا کاروبار کرنا کسی بھی دیانت دار آدمی کے لیے انتہائی مشکل کام ہے۔ چنانچہ پاکستان میں اتنی غیر معمولی صلاحیت کے آدمی کے پنپنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ چنانچہ وہ پاکستان میں ہوتے تو اس وقت اپنی آڈی گاڑی کے بجائے کوئی عام سی گاڑی چلا رہے ہوتے۔ دوسری بات جو میرے ذہن میں آئی کہ بلال صاحب اگر اسلام کے نام پر برپا کچھ تو خون میں نوجوانی ہی میں کسی دشمن کی گولی کا نشانہ بن گئے ہوتے تو اس وقت بیک وقت پی ایچ ڈی، ملازمت، کاروبار اور ان سب کے ساتھ رمضان میں تراویح کا اہتمام نہ کر رہے ہوتے۔ ان دونوں باتوں کا فطری نتیجہ یہ تھا کہ ملک پاکستان میں اس وقت بھی کتنے قیمتی بلال حالات کے ہاتھوں رل رہے ہوں گے، اور 1979 سے جاری 40 سالہ کشت و خون میں کتنے ہی غیر معمولی صلاحیت کے بلال مارے جا چکے ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں کا رخ درست سمت میں لگاتے اور ان کو پنپنے کا موقع فراہم کرتے تو بلا مبالغہ ریاست پاکستان آج دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور میں سے ایک ہوتی۔ اس کے بعد نہ مسئلہ کشمیر باقی رہتا نہ مسئلہ افغانستان، مگر ہماری کوتاہ بین فکری قیادت نے ہمارے 70 برس اور 2 مکمل نسلیں برباد کر دیں۔ مگر اللہ نے چاہا تو اب ہم یہ صورتحال بدل کر دم لیں گے۔ وما توفیقنا الا باللہ العلی العظیم۔